نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی وبا آتی یا کوئی پریشانی چھا جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، مصیبت سے پہلے صدقہ دے دو تاکہ مصیبت سر نہ اٹھا سکے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر سفر میں یہ 2 صدقے ضرور کیجیے گا۔ وہ 2 صدقے یہ ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جب ہم سال کے مہینوں کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ محرم کو عظمت والا، ربیع الاول کو میلاد کا، رمضان کو عبادت کا اور ذوالحجہ کو قربانی کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک مہینہ ایسا ہے جو نہایت خاموشی سے گزرتا ہے، جسے اس کا کوئی مقام ہی نہ ہو۔ حالانکہ اس مہینے میں اللہ کے محبوب بندوں نے ایسے راز چھپائے ہیں جو اگر کھل جائیں تو خوشیاں برسنے لگیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سفر کے مہینے کی۔ اسی مہینے کے بارے میں بہت سی بدگمانیاں عام ہیں، بہت سی روایات گھڑی گئی ہیں۔ لوگوں نے اسے منحوس سمجھا، آفتوں کا وقت کہا، لیکن اصل میں یہ وہ مہینہ ہے جس میں اگر 2 صدقے کیے جائیں تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، اور یہ وہ عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتا ہے۔ آئیے ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس جملے میں ایسا کیا راز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ دیکھیے، صدقہ صرف ایک مالی عمل نہیں بلکہ روح کی صفائی کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، اور ایک اور موقع پر فرمایا کہ صدقہ قبر کی گرمی کو کم کرتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ جب عمومی دنوں میں صدقے کی اتنی تاثیر ہے تو پھر جب صدقہ ایسے مہینے میں کیا جائے جسے لوگ مصیبتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں تو اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہوگی۔ سفر کا مہینہ ویسے تو قمری سال کا دوسرا مہینہ ہے، مگر تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اسی مہینے میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، کئی جنگیں ہوئیں اور کئی قوموں پر عذاب بھی نازل ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے زمانہ جاہلیت میں اسے نحوست سے تعبیر کیا جانے لگا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی رات، بلکہ نحوست ہماری نیتوں میں، ہمارے اعمال میں ہوتی ہے، نہ کہ وقت میں۔ لیکن جب یہ بات مشہور ہو گئی کہ سفر کا مہینہ مشکلات کا ہے تو ہمارے بزرگان دین نے اس کا توڑ بتایا۔ اس مہینے میں صدقہ کیا کرو تاکہ رب تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے یہ جملہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ صرف تلقین نہیں بلکہ زندگی کی حفاظت کا راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں یا گھریلو پریشانیوں میں گر جاتے ہیں تو بزرگ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ صدقہ دے دو، کیونکہ صدقہ وہ ڈھال ہے جو آنے والی مصیبتوں کو روکتا ہے۔ سفر میں یہ مصیبتیں اگر کسی کی آزمائش ہیں تو کسی کے لیے تنبیہ، لیکن جو شخص ان دنوں میں 2 صدقے کرتا ہے وہ گویا اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے امان خرید لیتا ہے۔ ایک صدقہ اپنے مال کی برکت کے لیے اور دوسرا صدقہ اپنے گھر کے امن کے لیے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر صدقہ اللہ کو اتنا پسند کیوں ہے، اور خاص طور پر ماہ سفر میں اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر ہم غور کریں تو صدقہ محض مال دینا نہیں بلکہ اپنے نفس کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں صدقے کے اس پہلو کی طرف متوجہ کرتی ہے جو نظر نہیں آتا، لیکن ہماری زندگی کے کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے نہ صرف مال میں برکت آتی ہے بلکہ روحانی صفائی بھی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو آئیے ہم اس مبارک مہینے کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ ایک موقع سمجھیں، ایک روحانی دروازہ سمجھیں جو ہم نے اپنی زبان اور دل کی صفائی کے ذریعے اللہ کے قریب لے جا سکتا ہے۔ اور یہی ہے وہ ذہنی تیاری جو ہمیں اگلے دونوں صدقوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔
سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ ان 2 صدقوں میں سب سے پہلا صدقہ جو انسان اپنے نفس پر، اپنے اعمال پر اور اپنے ماحول پر دیتا ہے وہ ہے زبان کا صدقہ۔ یہ وہ صدقہ ہے جس کا تعلق نہ مال سے ہے، نہ دولت سے، نہ کسی جسمانی مشقت سے، بلکہ یہ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی باتوں سے جڑا ہوا ایک انتہائی پاکیزہ عمل ہے، کیونکہ زبان ہی انسان کو بلند بھی کرتی ہے اور زبان ہی اسے پستیوں میں بھی گرا دیتی ہے۔ جب انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی گفتگو کو نرمی، محبت اور سچائی سے بھر دیتا ہے، جب وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی پر تہمت نہیں لگاتا، جب وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی دل کو نہیں توڑتا بلکہ اسے جوڑتا ہے، تو وہ حقیقت میں زبان کا صدقہ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک ایک محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو دل آزاری نہ دو، کسی کی عزت نہ اچھالو اور اپنی زبان کو نیکی کے راستے پر لگاؤ۔ اور جب ماہ سفر جیسا مہینہ آئے جو آزمائشوں، الجھنوں اور نفسیاتی پریشانیوں کا دور ہوتا ہے، تو اس مہینے میں زبان کا صدقہ ایک روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ یہ انسان کو ان پریشانیوں سے بچا لیتا ہے جو اکثر لوگوں کو بغیر کسی ظاہری سبب کے گھیر لیتی ہیں۔ ماہ سفر میں کئی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان پر مشکلات بڑھ گئی ہیں، رشتوں میں دراڑیں آ گئیں، کاروبار میں برکت نہیں رہی یا ذہنی سکون چھن گیا۔ ان سب کی جڑ میں ایک سبب زبان کی بے احتیاطی بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی کسی کا دل توڑا، کبھی کسی کی عزت پر حملہ کیا، کبھی غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی جو پلٹ کر ہماری ہی زندگی کو زہر آلود کر گئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی اصلاح کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ فرمایا جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور پہلا صدقہ یہی زبان کا صدقہ ہے۔ اپنی زبان کو نرمی، حیا، صدق، سچائی، دعا، معافی اور ذکر اللہ سے بھر دینا، اور یہی زبان جب کسی کے لیے دعا کرتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب یہی زبان کسی کے لیے بد دعا کرتی ہے یا زہر اگلتی ہے تو آسمان بند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ سفر کے اس مہینے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کا صدقہ دینا ہوگا۔ زبان کا صدقہ صرف چپ رہنے میں نہیں بلکہ با مقصد اور پاکیزہ گفتگو میں ہے۔ کسی غم زدہ کو تسلی دینا، کسی ناراض دل کو منانا، کسی بھٹکے ہوئے کو ہدایت کی بات سمجھانا یا کسی خاموش دل کے لیے دعا بن جانا، یہ سب زبان کا صدقہ ہے۔ ایک بیوی اگر اپنے شوہر کے ساتھ نرمی سے بولے، شوہر اگر بیوی کے ساتھ محبت سے بات کرے، والدین اگر بچوں سے شفقت سے پیش آئیں اور ہمسائے اگر ایک دوسرے کی عزت کریں، تو یہ زبان کا وہ صدقہ ہے جو پوری معاشرت کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اور جب سفر کا مہینہ ہو تو یہ عمل اور بھی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں شیطان وسوسے زیادہ ڈالتا ہے، زبان کو زیادہ بے قابو کرتا ہے اور رشتوں کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ اس لیے زبان کا صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس سے ہم نہ صرف اللہ کو راضی کر سکتے ہیں بلکہ اپنے اندرونی نفس کو بھی پاک کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مسلمان اس مہینے میں عہد کریں کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں دے گا، کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرے گا اور اپنی گفتگو کو ذکر، دعا، توبہ اور محبت سے بھر دے گا، تو اس کا پورا مہینہ خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے بندوں کو عزت کرے گا میں اس کی عزت بڑھا دوں گا۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ زبان کے بعد اگر کسی چیز کا سب سے زیادہ اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے تو وہ دل ہے۔ یہی دل انسان کی نیت کا مرکز ہے، محبت و نفرت کا منبع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قربت یا دوری کا دروازہ بھی یہی دل ہے۔ دل اگر پاک ہو تو انسان کی ساری عبادات بھی پاک ہوتی ہیں، اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے
اور اس کا سینہ اللہ کے نور سے بھر جاتا ہے۔ لیکن اگر دل میں بغض، کینہ، حسد اور نفرت ہو تو وہ دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار دل سے اللہ کی رحمتیں ہٹ جاتی ہیں۔ سفر کے مہینے میں جب ہم دل کے صدقے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تمام نفرتوں، حسد، کینے اور بغض سے پاک کر لیں۔ یہ صدقہ مال سے نہیں، خلوص سے دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کو جنت کی بشارت دی گئی تو صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ وہ صحابی کسی سے دل میں بغض نہیں رکھتا، کسی سے حسد نہیں کرتا اور سونے سے پہلے ہر ایک کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے دل کا صدقہ۔ سفر کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسان کو آزمائشوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس میں بندہ اگر دل کو پاک کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی بلاؤں سے محفوظ کر دیتا ہے جو کسی اور عمل سے نہ ٹلتی ہوں۔ دل کا صدقہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ دل سے سب کو معاف کریں، کسی کے لیے برائی نہ سوچیں، کسی کی کامیابی پر حسد نہ کریں، کسی کے خلاف بغض نہ رکھیں، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اس کی ناراضگی ختم کرنے کی کوشش کریں۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے، اور جب دل کا صدقہ بھی دیا جائے تو یہ ایسا صدقہ ہے جس کا اجر صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ وَإِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یعنی جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں سے ہر قسم کی دشمنی اور بغض نکال دیا گیا ہوگا، اور وہ بھائی بھائی بن کر جنت میں آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ جب انسان دنیا میں اپنے دل سے یہ نفرتیں نکال دیتا ہے تو وہ جنت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ صاف ہو تو اللہ کی تجلیات اس پر ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ دل حسد، بغض اور کینہ سے بھرا ہو تو وہ آئینہ دھندلا جاتا ہے اور اللہ کا نور اس پر ظاہر نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے میں دل کو صاف کرنا ایسا ہے جیسے کسی بوسیدہ گندے کپڑے کو صابن سے دھونا۔ آپ جتنا زیادہ اپنے دل کو صاف کرتے جائیں گے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ سالوں پرانا جھگڑا ہے، رشتہ داروں سے دوری ہے، دل میں تکلیف ہے، تو یہ موقع ہے کہ سب کو دل سے معاف کریں۔ کسی کو کال کریں، کسی کو پیغام بھیجیں، کسی کو معافی دیں، کسی سے معافی مانگیں۔ یاد رکھیں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ زبان کے بعد دل کا صدقہ دینا اس مہینے کی عظیم عبادت بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سال تک کسی اور غم، کسی اور دکھ یا بیماری کا شکار ہوں، اپنے دل کو پاک کر لیں تاکہ یہ دل اللہ کا محبوب دل بن جائے۔ یہ صدقہ نہ صرف ہماری دنیا کو پرسکون کرتا ہے بلکہ ہماری آخرت کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ اس مہینے میں دل سے کسی کی برائی نکال دینا، کسی کے لیے دعا کر دینا اور ہر ایک کے لیے خیر مانگنا، یہی ہے دل کا صدقہ، اور یہی وہ نیکی ہے جو عرش تک جاتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک واعظ نہیں بلکہ ایک روحانی راز ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتا ہے۔ صدقہ صرف مال دینا نہیں بلکہ زبان اور دل کو پاک رکھنا بھی ایک صدقہ ہے جو رب کو اتنا پسند ہے کہ وہ بندے کی پوری تقدیر ہی بدل دیتا ہے۔ سفر کا مہینہ جس کو لوگ غلط فہمیوں اور نحوست سے جوڑتے ہیں، دراصل اللہ کے قرب کا ایک سنہری موقع ہے۔ اس مہینے میں اگر ہم زبان اور دل کے صدقے ادا کریں تو ہمارا ظاہر بھی نکھر جاتا ہے اور باطن بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جب ایک بندہ اپنے دل میں کسی کے خلاف بغض رکھتا ہے یا زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے نفس کو گندا کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے نصیب کو بھی برباد کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر وہی شخص دل کو صاف کر دے اور زبان سے خیر پھیلانا شروع کرے تو یہ 2 صدقے رب کو اتنے پسند آتے ہیں کہ وہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے غموں کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ سفر کے مہینے میں ہمیں دنیا سے زیادہ اپنے باطن کو سدھارنے پر توجہ دینی ہے۔ دل اور زبان کی صفائی اصل میں انسان کی روحانی تطہیر
اور یہی وہ نیت ہے جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ بنتی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح ہم کپڑے کو دھونے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، اسی طرح روح کو دھونے کے لیے زبان اور دل کے صدقے کی ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں اگر ہم یہ 2 صدقے کر لیں، زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور تلخ کلامی سے پاک کر لیں اور دل کو حسد، بغض، انتقام اور نفرت سے صاف کر لیں، تو ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے مقدر کو پلٹ سکتے ہیں۔ ہمیں بس اس نیت سے صدقہ کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور زبان ایسی ہو جائے کہ وہ صرف خیر کے لیے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے وہ بہترین ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی لیے زبان کا صدقہ صرف کسی کو برا بھلا نہ کہنا نہیں، بلکہ زبان کو اس مقام پر لے جانا ہے جہاں وہ صرف ذکر کرے، خیر کی بات کرے، کسی کے لیے دعا کرے اور رب کے احکامات کو لوگوں تک پہنچائے۔ دل کا صدقہ صرف بغض نکال دینا نہیں بلکہ اس میں رب کی محبت بسا لینا ہے اور لوگوں کو اس کی مخلوق سمجھ کر معاف کر دینا ہے۔ اور پھر جب آپ یہ 2 صدقے سفر کے مہینے میں کرتے ہیں تو یہ نہ صرف آپ کی زندگی سنوارتے ہیں بلکہ آپ کی نسلوں کے لیے بھی خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کا رزق، آپ کا سکون، یہ سب صدقے کی برکت سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے آج دل سے عہد کریں کہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنے ہیں، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک دعوت ہے، ایک انقلاب ہے۔ آج سے اپنی زندگی کو ان 2 صدقوں سے شروع کریں، زبان کی صفائی اور دل کی صفائی۔ اس سے بہتر صدقہ کوئی نہیں اور اس سے بہتر موقع کوئی نہیں۔ سفر کے مہینے کی روشنی میں اپنے دل و زبان کو رب کی رضا کا آئینہ بنائیں تاکہ آپ کی دعائیں زمین سے عرش تک پہنچیں اور رب خود کہے کہ میرے بندے کا دل اور زبان مجھے دے دیے گئے ہیں، میں اسے وہ دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ماہ سفر میں اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اپنے 2 اہم ترین اعضاء زبان اور دل کا صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ادا کریں گے تو نہ صرف ہم خود بہتر ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ سفر کے مہینے میں 2 صدقے ضرور کرنا، کیونکہ سفر کے مہینے میں 2 صدقے کرنا اللہ کو بے حد پسند ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس انسان کو خوشحال کر دیتا ہے۔ یہ بات دل پر لکھ لینے والی ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اس کی رحمت دروازے توڑ کر آتی ہے، وہ دلوں کی سختیاں مٹا دیتا ہے، رزق کھول دیتا ہے اور انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور مزید ایسی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔